بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کس طرح اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے، کس طرح اپنی زندگی میں آرام و سکون مہیا کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں ایک پہلوان کا قصہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک شاذور پہلوان اپنی ناداری سے بے حد پریشان تھا۔ وہ کشتی کے داؤ بیچ کے علاوہ اور کوئی ہنر نہ جانتا تھا، اور وہ کشتی میں بہت ماہر تھا، اور اس کے وطن میں اس فن کا کوئی قدردان نہ تھا۔ وہ بیچارہ مٹی کھود کر بڑی مشکل سے پیٹ بھرتا تھا۔ ناداری اور مفلسی کے ساتھ اس پہلوان پر ایک بڑی مصیبت یہ آن پڑی کہ اس کے دل کا صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ وہ پہلوان جب خوشحال لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھتا تو اس کے دل میں حسد اور رشک کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ سوچا کرتا کہ آخر ان لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو یہ دن رات اس مزے میں ہیں، اور مجھ میں وہ کون سی کمی ہے کہ میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ اس کے ہر روز اسی سوچ اور تکلیف سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ پہلوان انہی خیالات میں گم مٹی کھود رہا تھا کہ شاید کوئی خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے کہ اچانک اس کا پھوڑا ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ انسان کے جبڑے کی ہڈی تھی جو پھوڑے کے ضرب سے ٹوٹ گئی تھی۔ پہلوان نے جبڑے کی یہ ہڈی دیکھی تو غیر اختیاری طور پر اس کی سوچ کا زاویہ بدل گیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ جبڑے کی ہڈی اس سے کہہ رہی ہو کہ اے شخص، دیکھ کہ مٹی میں مل کر انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ اب یہ جبڑے کی ہڈی جو تیرے سامنے ہے، اسے شکر کھانے والا جان یا خون جگر پینے والا سمجھ۔ دنیا میں اگر کوئی ایسا مزدور جو منو بوجھ اپنے سر پر لاتا ہے، یا کوئی ایسا مالدار جو کہ دولت کے باعث خود کو آسمان کے برابر سمجھتا ہے، ان دونوں کا انجام ایک ہی ہے۔ ہر قسم کی وجاہت مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، اور اس ناپائیدار زندگی میں کوئی چیز مستقل نہیں ماں سوائے ان نیک اعمال کے جو تو نے کیے، اور انہیں نیک اعمال کی بدولت اخروی زندگی میں سکون اور آسودگی، آرام اور خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حکایت میں آسودہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کا مال و دولت سب ناپائیدار ہے، اور پائیدار وہ نیک عمل ہیں جس کے ذریعے ہم حقیقی زندگی جو کہ ہماری موت کے بعد شروع ہوگی اور جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں آسودہ اور مطمئن رہ سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسلامی واقعات کے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام بہن بھائیوں، دوستوں اور ہر مسلمان سے اپنا اخلاق بہت اچھا رکھیں۔ ہر ایک انسان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں، صبر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کیا کریں۔ آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دم، ہر گھڑی اور ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔